السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 6۔ وہ آفس سے نکلتا ہوا شرٹ کی کف فولڈ کر رہا تھا اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ موسم کی خوشگواری کا اثر تھا کہ وہ اتنے لمبے دن کے بعد ہی مسکرا رہا تھا۔ جب ہی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا، موبائل پر جگمگاتا سجلے کا نام پڑھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یا اللہ بچا لینا، میں کیسے بھول گیا کہ پرسوں سجل کا نکاح ہے اور برہان اکیلا ہوگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا اور اسپیکر آن کر کے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ عارض بھائی، آپ کدھر ہیں؟ سجل کی تیز آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ میں آفس سے نکلا ہوں، گھر جا کے فریش ہو کر آتا ہوں آپ کی طرف۔ عارض نے صلاح صفائی سے پیش آتے ہوئے جواب دیا، میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا، جلدی آئیے اور مجھے لے کر جائیں، میں نے اپنا نکاح کا جوڑا لانا ہے، وہ بن چکا ہے۔ سجل کی بات سن کر اس نے بیزار تاثرات دیے تھے کیونکہ اسے لڑکیوں کے جوڑے خریدنے میں تو بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سجلے برہان کو کہہ دو لے جائے گا، عارض نے جیسے مشورہ دیا تھا۔ اوف عارض بھائی، آپ کتنے عقل مند ہیں، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ سجل نے مکمل طور پر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو عارض ہنس دیا۔ باقی کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، صبح سے واپس نہیں آئے، تو آپ عزت سے آ جائے ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، سجل نے دھمکی دی تھی۔ نہیں، اکیلے نہیں جانا میری بہن، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ سجل نے اس کی آدھی بات سن کر فاتحانہ انداز میں سر بلند کیا تھا، لیکن باقی کی آدھی بات سن کر وہ ناک پھلا گئی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، میں نے تو سوچا تھا آپ اپنی دوست سے ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن چلے میں اکیلی ملاتی ہوں میم آپی سے۔ سجل کے منہ سے اس کا نام سن کر عارض کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے چھائی جانے والی خماری ایک دم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، 15 منٹ دو، عارض نے کہہ کر فون کاٹ دیا تو سجل زور سے ہنس دی۔ ہائے میرے بھائی بیچارے، عشق میں مبتلا انسان واقعی کسی کام کا نہیں رہتا، سجل کہتے ہوئے خود ہی ہنس دی کیونکہ پہلی بار اسے عارض کی دکھتی رقم معلوم ہوا تھا۔ پھر فٹافٹ تیار ہونے لگی۔ عشق میں کون بتا سکتا ہے کس نے کس سے سچ بولا ہے، مجھ کو تو سارے ناموں میں تیرا نام اچھا لگتا ہے، ہم تم ساتھ ہیں اس لمحے میں، دکھ سکھ تو اپنا اپنا ہے۔ ہوا جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، جو اس کے پریشان ہونے کی واضح علامت تھی۔ ہوا اس وقت مکمل طور پر تیار، عبایا پہنے، نقاب اوڑھے اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جانے سے پہلے امیمہ کو بتانے آئی تھی، لیکن امیمہ کو پریشان دیکھ کر وہ نقاب چہرے سے نیچے کرتی کہنے لگی، کیوں پریشان ہو؟ ہوا کی آواز پر وہ پلٹی اور اس کے پاس آئی۔ یار سجل ضد کر رہی ہے، امیمہ نے ہونٹ چباتے ہوئے بتایا تھا۔ تو تم چلی جاؤ، ہوا نے سادہ سا جواب دیا۔ مجھے جانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں عارض سے دور رہنا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں وہ وہاں بھی آئے گا۔ امیمہ کی بات پر ہوا پرسکون ہوتی اس کی بستر پر بیٹھی تھی اور کہنے لگی، ہم جن چیزوں سے جتنا دور بھاگتے ہیں ٹھوکر لگنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم خود بخود ان چیزوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہوا نے سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا تھا اور امیمہ کے قدم مدھم ہوئے تھے۔ ہوا، یہ سب کتابی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، مجھے مسئلے کا حل بتاؤ، اس کے چڑھ کر کہنے پر ہوا ہنس دی۔ تم وہاں جاؤ اور اس سے اوائڈ کرنے کی بجائے اپنی نظروں کو اس سے دور لے جانا، ہوا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان آنکھوں کے راستے دل تک جاتا ہے، تم اپنی نظروں کو اس کی جانب اٹھنے مت دینا، ہوا نے رسانیت سے سمجھایا تھا۔ ہوا کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ امیمہ نے سوچ سوچ کر بولا تھا۔ ہاں تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، ہوا نے بھی سچائی سے جواب دیا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ امیمہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ جب سے تم اس شخص سے ملی ہو تم اسی کے حوالے سے پریشان رہتی ہو، یہ پریشانی چاہے اس سے دور جانے کی ہو، اس پر بھروسہ کر کے خود کو جھڑکنے کی ہو، اس کا تم میں دلچسپی لیتا دیکھ کر پریشان ہونا ہو، یا اسے بھولنے کی کوشش ہو، تم کسی بھی طرح سے صحیح صرف اسے یاد کر رہی ہو۔ ہوا کی باتیں وہ دم سادے سن رہی تھی کیونکہ یہ حقیقت تھی، وہ جب سے اس سے ملی تھی وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا، چاہے وہ ملاقات معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر اپنا اثر چھوڑ رہا تھا۔ ہوا کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ جب ہوا نے اس کے سامنے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا تو وہ اپنی عنبر رنگ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور فوراً اپنے تاثرات چھپا گئی۔ ہوا، یہ بکواس نانو کے سامنے مت کرنا، کہیں وہ پکڑ کر مجھے رخصت ہی نہ کر دے اس کے ساتھ۔ امیمہ کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی زنیرہ بیگم کہنے لگی، کس کے ساتھ رخصت ہونے کی باتیں ہو رہی ہے بھائی؟
وہ ہانپتے ہوئے بولی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی امیمہ کے بستر پر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھی، اسی لیے ابھی بھی وہ اس کے کمرے تک آتے آتے سانس پھولا بیٹھی تھی۔ وہ نانو کچھ نہیں، آپ کب آئی؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زنیرہ بیگم نے باری باری دونوں کو دیکھا تھا۔ تم دونوں اب کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہو کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ ان کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارے نانو، ایسی بات نہیں ہے نانو، وہ مجھے اپنی ایک دوست کے نکاح پر جانا تھا تو میں ہوا سے مشورہ لے رہی تھی کہ کیا پہنوں۔ اس نے جھوٹ اور سچ کی آمیزش کر کے جواب دیا تو زنیرہ بیگم کہنے لگی، کون سی دوست؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ارے نانو، بتانا بھول گئی، وہ امارا بھابھی کی فیملی فرینڈز کی بیٹی سجل ہے نا، وہی۔ امیمہ نے انہیں تفصیلاً بتایا تھا۔ تمہاری کب دوستی ہوئی اس سے؟ وہی فنکشن والے روز ہوئی تھی، امیمہ نے جواباً کہا تو زنیرہ بیگم حیران ہوئی۔ تم تو اتنی جلدی کسی کے ساتھ نہیں گھلتی ملتی، کیا پہلے سے جانتی تھی اسے؟ زنیرہ بیگم نے تفتیش شروع کر دی تھی، جسے دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نانو، وہ ہے ہی اتنی سویٹ اور کیوٹ سی لڑکی کہ آپ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد اس کے دوست خود بخود بن جائیں گے، امیمہ نے کہا تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرا دی۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ جب جانا ہے؟ کب جانا ہے؟ انہوں نے اب اگلی بات پوچھی تھی۔ پرسوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پہنوں، امیمہ نے بے چارگی سے کہا۔ وہ زنیرہ بیگم کا مائنڈ چینج کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ بھی پہن لو، تم پر تو سب کچھ جچتا ہے، ہوا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر امیمہ بھی مسکرا دی۔ اچھا میں نکلتی ہوں، امارا بھابھی کی کال آ رہی ہے، آفس پہنچنا ہے، ہوا کہتے ہوئے نقاب سیٹ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ امیمہ نے اس کے جانے کے بعد اپنی الماری کھولی اور 3 ہینگ ہوئے سوٹ نکالے۔ نانو آپ بتائیں نا، ان تینوں میں سے کون سا پہنوں؟ یہ تینوں ہی نہیں، تم کل میرے ساتھ چلنا، تمہیں ایک اچھا سا جوڑا دلواؤں گی، زنیرہ بیگم نے سارے سوٹ کو انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، یہ سب بالکل نئے ہیں، میں نے ایک بار بھی نہیں پہنے، امیمہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ بیٹا تم نے نکاح پر جانا ہے، کسی کی فوتگی پر نہیں جو اتنے سادہ جوڑے میں جاؤ گی، زنیرہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر امو کے برے برے زاویے بنانے لگی۔ اف نانو۔ اس کے بعد کئی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنا ارادہ کل پر ڈال گئے اور امیمہ تیار ہو کر آفس چل دی۔ ہم بسط ناز دل و جاں میں بسائے بھی گئے، پھر گوائے بھی گئے اور بھلائے بھی گئے، ہم تیرا ناز تھے پھر تیری خوشی کی خاطر، کر کے بیچارہ تیرے سامنے لائے بھی گئے، کچھ ادائی سے سزا کچھ کلہی کی پائی، میرے محفل تھے سو محفل سے اٹھائے بھی گئے، کیا گلا خون جو اب تھوک رہے ہیں جانا، ہم تیرے رنگ کے پرتوں سے سجائے بھی گئے، ہم سے روٹھا بھی گیا، ہم کو منایا بھی گیا، پھر سبھی نقش تعلق کے مٹائے بھی گئے، جمع و تفریق تھے ہم مکتب جسم و جاں کی، کہ بڑھائے بھی گئے اور گھٹائے بھی گئے، جوں دل شہر حقیقت کو اجاڑا بھی گیا اور پھر شہر تو وہم کے بسائے بھی گئے۔ وہ آف وائٹ کھلے فلیپر ٹراؤزر پر بلیک شرٹ پہنے ہوئی تھی، جس پر اس نے آف وائٹ ہی شرٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی ہائی ٹیل بنائے وہ گاڑی سے اترتی، اپنی عنبر رنگ آنکھوں سے چشمے ہٹاتی آفس کی جانب چلتی تھی۔ اپنے کیبن میں پہنچی ہی تھی کہ اس کی سیکرٹری نے ڈھیر سارے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ باس ان میں سے 6 ڈیزائنز پسند کر لے، کل دارائل برادرز کے ساتھ میٹنگ میں وہ ڈیزائنز ہم دیں گے۔ عائشہ کی بات پر امیمہ نے اسے ہلکا سا گھورا تھا، جس پر وہ دانتوں کی نمائش کر گئی۔ عائشہ، یہ 200 ڈیزائنز میں سے 6 پسند کرنا بہت مشکل ہے یار، مجھے سارے ڈیزائنز پسند آ جاتے ہیں، امیمہ نے پانی پیا سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کچھ دکھی انداز میں کہا تھا، جس پر عائشہ مسکرا دی۔ اسی لیے تو آپ کو دیتی ہوں باس، عائشہ کی بات پر وہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، تم کل والی میٹنگ کی ڈیٹیل تیار کرو اور پھر مجھے میل کر دو، امیمہ نے اسے سمجھایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے الیزیب کمپنی کی میل کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ بتا دیں کہ انہیں کیا جواب دوں، عائشہ نے پوچھا تھا۔ میں نے ان کی کمپنی کی ریسرچ نہیں کی ابھی، کل تک تمہیں بتا دوں گی، فی الحال کے لیے انہیں کہہ دو کہ ہم آپ کے ڈیل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، امیمہ نے سامنے پڑے ڈیزائنز دیکھتے ہوئے جواباً کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ راجر باس،
عائشہ کہہ کر جانے لگی کہ امیمہ نے پکارا، عائشہ مس سجل کا برائڈل ڈریس ریڈی ہو گیا ہے؟ جی باس، آج لے جائیں گے وہ، ان کی آدھی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ عائشہ نے پوری ڈیٹیل بتائی تو وہ سر ہلا گئی۔ جب وہ آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا اور ان کی نیکسٹ پیمنٹ کینسل کر دو، وہ مزید کوئی پیمنٹ نہیں دیں گی۔ فی الحال میرے لیے کافی بھیج دو۔ عائشہ سر ہلاتی اس کی ہدایات سنتی چلی گئی اور وہ باقی سارے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا تو اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عائشہ، مجھے وہ مسز ثانیہ والی فائل ذرا دینا۔ میں نے بغیر لیپ ٹاپ سے سر اٹھائے کہا تھا۔ اسے لگا کہ عائشہ کافی دینے آئی ہوگی۔ عائشہ کا جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو سامنے سجل کھڑی تھی۔ امیمہ خوشی سے کھڑی ہوئی اور اس تک پہنچی تھی۔ ویلکم ٹو مائی آفس لڑکی، امیمہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جو انابی رنگ کرتے کے ساتھ ہم رنگ شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ بہت شکریہ آپی، امیمہ اس سے الگ ہوتی مسکرا دی۔ آؤ بیٹھو، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود سربراہی کرسی پر جا بیٹھی۔ عارض بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ کاغذات سمیٹتے امیمہ کے ہاتھ اس کے نام پر رکے تھے۔ دل ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن وہ تاثرات چھپاتی کہنے لگی، اندر آ جاتا وہ بھی۔ اس نے سرسری سا کہا تو سجل اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ کہا تھا لیکن بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک بار آپ سے پوچھ لوں کہ اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ سجل کی بات پر وہ دل کھول کر ہنس دی تھی۔ اسے کہو آ جائے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ کے ساتھ عارض اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ عائشہ کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 3 مگ تھے، 2 میں کافی اور 1 میں چائے۔ عارض کی نظریں امیمہ پر گئی تھی جو سجل سے بات کر رہی تھی اور کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ نظریں ملی تھی اور عارض کی نظروں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ نئے سرے سے پریشان ہوئی تھی۔ وہ سفید شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے ہوئے تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور بادامی آنکھیں اپنے جذبات چھپانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، عارض سلام لیتا ہوا سجل کی دائیں جانب عین امیمہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، امیمہ نے اسے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا۔ ماحول میں معنی خیز سی خاموشی چھانے لگی۔ عائشہ نے دونوں کو باری باری دیکھا جو ایک دوسرے سے نظریں چرانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور پھر کچھ مزید لوازمات میز پر سجا دیے۔ جوڑا پسند آیا تمہیں؟ امیمہ نے سجل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے پسند نہ آتا، آپ ڈیزائن کریں اور خوبصورت نہ ہو؟ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میں صرف جوڑا پہننے کی خوشی میں ہی نکاح کر لوں گی۔ سجل کی بات پر امیمہ اور عارض دونوں ہنس دیے تھے۔ امیمہ نے چائے اس کی جانب بڑھائی اور عارض کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا جس نے آنکھوں ہی میں اشارہ کر کے شکریہ ادا کیا تھا۔ کیا عجیب انسان تھا، لبوں سے الفاظ ادا نہیں کرتا تھا، صرف آنکھوں سے باتیں کرتا تھا۔ آپ کس رنگ کا جوڑا پہن رہے ہیں پرسوں؟ سجل نے پوچھنا چاہا تھا۔ ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے، کل دیکھوں گی، امیمہ نے جواباً کہا تھا۔ ہم فیملی ممبرز اور قریبی لوگوں نے تھیم کے مطابق پہننے ہیں، تو آپ بھی ہمارے تھیم میں شامل ہو جائیں۔ سجل کی بات پر عارض نے کافی کا مگ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور اسے دیکھا تھا جو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اور کیا ہے یہ تھیم؟ اس نے تجسس کے مارے پوچھا۔ اسکائی بلو اینڈ بیبی پنک، جواب عارض کی طرف سے آیا تھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ بہترین، میں کوشش کروں گی کہ اسی لحاظ سے لوں، لیکن اگر میرا کسی اور سوٹ پر دل آ گیا تو میں وہ بھی لے سکتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئے، ایک بار پہن کر دیکھ لے ڈریس، پھر ہم پیک کروا دیں گے۔ عائشہ کچھ دیر بعد کمرے میں آتی سجل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب کمرے میں معنی خیز سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ دونوں اپنا اپنا کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے بات کرنے کا کوئی جواز ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا کرتی ہے آپ، عارض نے بات کا آغاز کیا۔ کیا؟ امیمہ نے ناسمجھی سے کہا کہ جس پر دل آئے اسے فوراً اپنی دسترس میں لے لیتی ہے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ مجھے بھی آپ سے سیکھنا چاہیے۔ عارض کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، اس نے جیسی یاد دلوایا تھا۔ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن پسندیدہ چیزوں اور پسندیدہ انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عارض اپنی بات منوانی چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ اس نے جاننا چاہا۔ دونوں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، حاصل ہو جائے تو ہم خوش اور اگر لا حاصل رہے تو ساری عمر حسرت کے نام پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ عارض کی بات پر وہ متفق ہوئی تھی۔ کافی سمجھداری والی باتیں کرتے ہو، کہاں سے سیکھی ہے اتنی سمجھداری والی باتیں؟ امیمہ نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی تو آپ کو بھی سکھا دوں گا، عارض نے بھی کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ اس نے مذاق میں ٹالنا چاہا۔ قسمت بڑی ظالم چیز ہے امیمہ ملک، ہم نہیں جانتے کہ ہم اگلے لمحے کس شخص کی قسمت میں لکھ دیے جائیں یا لکھوا دیے جائیں۔ عارض کی بات پر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ کچھ ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں جنہیں ہم پہلے نہیں جانتے، لیکن ان سے کچھ پل میں ہی ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں، یا وہ انسان ہمارے دل میں فوراً ہی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ان میں سے ایک ہے۔ عارض کی بات پر وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی۔
وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ تھے کہ ادا نہیں ہو رہے تھے اور آنکھیں تھی کہ خاموش نہیں تھی ہو رہی۔ تبھی کچھ دیر بعد عائشہ اور سجل کمرے میں آئی تو کمرے کی خاموش فضا میں ہلچل مچا تھا۔ وہ سجل سے بات کرنے لگی لیکن عارض کی نظروں کو بار بار خود پر محسوس کر رہی تھی۔ نہ لب ہلے نہ ہاتھ ہی، نہ سر کو کوئی خم دیا، نظر نظر میں جو ہوا وہ سلام یاد ہے۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ آج ہاتھ میں نہ چائے کا مگ تھا نہ کافی کا، بس خاموشی تھی اور اندر کی آوازیں بول رہی تھی۔ کچھ ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں جنہیں ہم پہلے نہیں جانتے، لیکن ان سے کچھ پل میں ہی ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں، یا وہ انسان ہمارے دل میں فوراً ہی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں وقتاً فوقتاً گونجتے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اس شخص کی سحر میں قید ہونے سے بچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خاموش زبان اور بولتی آنکھیں ہی اصل مسئلہ تھیں۔ کیا چاہتا ہے یہ انسان؟ اب تو سیدھا سیدھا میرے منہ پر باتیں بولنے لگا ہے، امیمہ نے چڑھ کر خود سے کہا۔ تبھی ایک ہیولہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل اختیار کر گیا۔ امیمہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ اس کے دل کی آواز ہے جو ہیولہ بن کر نمودار ہوئی ہے۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، ہیولے نے کہا تھا۔ اسے موقع دینے کے لیے مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور ایسا میری حیات میں تو شاید ممکن نہیں ہے کہ میں کسی بھی مرد پر بھروسہ کروں۔ امیمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تم اسے پسند کرنے لگی ہو، اس کی موجودگی تمہیں پسند آتی ہے، لیکن تم اس چیز کو اپنی بے اعتباری کے پیچھے ضائع کر رہی ہو۔ اس ہیولے نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بھی جھوٹ ہو اور تمہاری باتیں بھی۔ امیمہ نے جھٹلانا چاہا۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میری باتیں سچی ہے، کیونکہ میں دماغ نہیں ہوں جو ضرورت کے وقت جھوٹ بولے، میں دل ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ہیولے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم سب لوگ مجھے پاگل کر دو گے، امیمہ نے جھنجھلا کر کہا تو اس کا عکس ہنس دیا۔ کس سے بھاگ رہی ہو امیمہ؟ محبت سے؟ اس ہیولے نے ہنستے ہوئے دریافت کیا، یا اپنی بے اعتباری کے ختم ہو جانے سے؟ اس کے عکس نے پھر دریافت کیا تھا، جس پر وہ خاموش رہ گئی۔ اور محبت کیا ہے؟ امیمہ نے دریافت کرنے والے لہجے میں پوچھا تھا۔ محبت نہ بڑا خوبصورت جذبہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت نے انہیں تباہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں بتاؤں، محبت جب ہو جاتی ہے نا تو وہ ہماری نس نس میں بھر دی جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس میں محبت موجود نہ ہو۔ محبت کا جذبہ ہمیں کئی جذبات سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے عکس نے اسے بتایا تھا۔ اور وہ جذبات کون سے تھے؟ اس نے دریافت کیا تھا۔ صبر، ہجر، شکر گزاری، اور بھی کئی ہے۔ جب تمہیں محبت ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ اور کب ہوگی مجھے محبت؟ وہ خود کی ذات کے عکس کی باتوں کے سحر میں آ رہی تھی۔ ہو جائے گی، یا شاید ہو چکی ہو، اس کے عکس نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کیسے علم ہوگا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے پھر سے دریافت کرنا چاہا۔ محبت کب شروع ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سلو پوائزن کی طرح ہماری رگوں میں اترتی جاتی ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ انسان اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ خود کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر محبت کی جانب قدم بڑھا لیتا ہے۔ اپنے عکس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت کا اصل پتہ کسی ہجر کے بعد چلتا ہے۔ اس کا عکس یہ کہہ کر غائب ہو گیا جیسے اس کے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ بارہا خود پہ میں حیران بہت ہوتا ہوں، کوئی ہے مجھ میں جو بالکل ہی جدا ہے مجھ سے۔ او فارس، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کیوں تم اپنے دل کے آگے بے بس بے بس ہوتے جا رہے ہو؟ یہ کیا ٹھرکیاں ماری ہیں تم نے؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ وہ پریشانی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا اور آفس میں ہوئی ملاقات یاد کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھک کر بستر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا بستر پر گر گیا۔ محبت ناسمجھ ہوتی ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے۔ نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے؟ کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے۔ وہ اسکائی بلو لمبی قمیض جس کے دامن پر ہلکا ہلکا بیبی پنک کلر کا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ بیبی پنک دوپٹہ بازوں میں ڈالے، بالوں کو ہلکا ہلکا بل ڈال کر کھلا چھوڑے، اور نکاح کی مناسبت سے کیے بالکل ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بالکل تیار کھڑی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر اسکائی بلو واسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے برہان کے ساتھ کھڑا سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔
اس کی بادامی آنکھوں میں اس وقت انتظار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برہان کے ساتھ مل کر میزبان بنا ہوا تھا اور مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ برہان نے بھی سفید شلوار قمیض کے ساتھ اسکائی بلو واسکٹ پہن رکھی تھی اور نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ بہت قریبی فیملی ممبرز نے ہی اس تھیم کو فالو کیا تھا، وگرنہ باقی سب اپنی پسند کے ملبوسات میں موجود تھے۔ وہ جب سجے سورے لان میں داخل ہوئی تو ہر طرف گہما گہمی تھی، موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی۔ نکاح لان ہی میں منعقد ہوا تھا، جسے نہایت خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ہلکے گلابی رنگ کے ساتھ سفید کے امتزاج کے پھول تھے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی کہ کچھ فاصلے پر آرس کو کھڑے پایا۔ اس کی پشت امیمہ کی جانب تھی، لیکن وہ اس کے مخصوص انداز میں سیٹ کیے بالوں سے اسے پہچان گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ امیمہ اس کی جانب آئی اور اس سے مل کر اسے سجل کے پاس لے گئی، جو اپنے کمرے میں سجی سوری بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سجل اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ تصاویر کھنچوا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی جانب آئی اور اس کے گلے لگی۔ "تھینک یو سو مچ امیمہ آپی فار کمنگ"، وہ نہایت محبت سے کہتی اس سے الگ ہوئی تو امیمہ مسکرا دی۔ امیمہ نے ہاتھ میں پکڑا نیلے پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھایا اور ہاتھ میں پکڑا گفٹ بیگ بھی اسے تھما دیا۔ "نکاح سے پہلے ہی نکاح مبارک۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو اور ہمیشہ یوں ہی زندہ دل رہنا۔ دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، ہمیشہ اپنا دل زندہ رکھنا"۔ امیمہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں دعا دی تھی، جس پر وہ امارہ اور باقی سب نے آمین کہا تھا۔ تبھی سجل کی والدہ اندر آئی اور سب کو نیچے آنے کا کہہ کر سجل کو ڈھیر سارا پیار کرتی نیچے چلی گئی۔ اب پیچھے امیمہ، سجل اور امارہ بچے تھے۔ امارہ سجل کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی تو امیمہ پاس کھڑی سجل سے بات کر رہی تھی کہ جب اچانک امیمہ نے اس کی نظر اتاری اور کہنے لگی، "بہت خوبصورت لگ رہی ہو سجل"۔ امیمہ کی بات پر سجل نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، جو گولڈن شارٹ فراک کے ساتھ بھاری کامدار غرارہ پہنے، بیبی پنک اور اسکائی بلو کے امتزاج کا دوپٹہ سر پر جمائے، درمیان کی مانگ پر ٹیکا سجائے اور بائیں جانب باریک سی نتنی پہنے، نفاست سے کیے میک اپ میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس پر روپ بھی خاصا چڑھا تھا۔ وہ خود کا عکس دیکھ کر مسکرا دی اور امیمہ کی جانب مڑی۔ "آپ بھی بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہے ہو یار"۔ سجل کی بات پر وہ ہنس دی تھی اور تبھی کھلے دروازے پر نوک کرتے آرس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ سجل کی بات سن چکا تھا اور اس پر امیمہ کا یوں کھل کر ہنسنا اس کے دل کی تاریں چھیڑ گیا تھا۔ "بہت خوبصورت"۔ اس کے دل سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، لیکن سچ شکر کہ آواز مدھم تھی، ورنہ محبت کا ڈھنڈورا تو بہت جلدی پیٹ جاتا ہے۔ امیمہ نے کسی کی موجودگی محسوس کی تو دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ دروازے کے قریب تھا، جیسے وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہو لیکن کسی بات پر رک گیا ہو۔ امبر رنگ آنکھیں جب بادامی آنکھوں سے ملی تو ان بادامی آنکھوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے خود کو ہوش دلاتے ہوئے سجل کی جانب دیکھا تھا۔ "سجلے بیٹا، 5 منٹ کے اندر اندر نیچے آ جاؤ، میں آنٹی کو بھیج رہا ہوں"۔ آرز نے کہا تو سجل نے صرف سر ہلا دیا۔ "بھابھی پھولوں کی سیج کے دائیں جانب سے آنا ہے اور وہیں بٹھانا ہے"، آرز نے اس بار امارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ امیمہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، کچھ چاہیے تو نہیں۔ تبھی برہان کمرے میں داخل ہوتا ہوا سجل سے بولا تھا، جس پر سجل نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھ کر برہان اور آرز نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر دونوں ایک ساتھ اس تک پہنچے تھے۔ اس کے دائیں جانب آرز آ کر بیٹھا تھا اور بائیں جانب برہان۔ "پریشان نہیں ہونا، زندگی کا سب سے اہم وقت ہے یہ۔ تم اب سے کسی اور کی ذمہ داری ہوگی اور عاصم بہت اچھا لڑکا ہے"، برہان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو سجل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ "مرد کو صرف نرمی اور محبت سے جیتا جا سکتا ہے تو سجلے، تم نے ہر مسئلے کا حل نرمی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ کسی بھی مسئلے پر تمہارے دونوں بھائی زندہ ہیں"، آرز نے مدھم لہجے میں سمجھاتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ امیمہ کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی آرز کے اس روپ پر نرم پڑا تھا۔ تبھی کمرے میں سجل کی والدہ اور والد داخل ہوئے تو امیمہ اور سجل سے مل کر اب وہ آرز اور برہان کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ "اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب کو خوشیوں سے بھر دے اور تمہیں دنیا و آخرت میں ساری نعمتوں سے نوازے"، برہان کے والد سجل کو محبت سے ساتھ لگائے ہوئے دعائیں دینے لگے، جس پر سب نے آمین کہا۔ "بیٹا، شوہر کی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا تمہارا فرض ہے۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوں گے۔ کبھی کوئی بات بری لگ جائے تو آپس میں بات چیت کر کے معاملہ ختم کر لینا، کیونکہ رابطے تعلق کی جان ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے"۔
سجل کی والدہ نے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سجل رو دی، جس پر امیمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ اس کے نزدیک ایک خاصا فیملی مومنٹ تھا، اور وہ کیسے اتنی جلدی ان لوگوں کے درمیان ایک ہی ملاقات کے بعد ان کی فیملی کے مومنٹ کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن سجل اس کو ایسا کچھ بھی محسوس ہونے ہی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے پہلی بار کی ملاقات میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے پہلے مل چکے ہیں یا ہم بنے ہی ملنے کے لیے تھے۔ نکاح کے لیے اسٹیج پر آمنے سامنے بٹھایا گیا تو درمیان میں پھولوں کی سیج تھی۔ عاصم ایک قابل اور ذہین ڈاکٹر تھا اور دونوں طرف سے رشتہ انجان نوعیت کا تھا۔ نکاح کے بول بولے گئے اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ جب کھانا کھا لیا گیا تو عاصم نے کھیر کا ایک چمچ سجل کی جانب بڑھایا، جسے دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی جس نے کھیر کا چمچ اس کی جانب بڑھایا ہوا تھا۔ ویلکمنگ مائی وائف ٹو مائی لائف۔ عاصم کی بات پر وہ مسکرا دی، جس پر اس نے چمچ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کھیر کا چمچ اس کے ہاتھ سے کھا گئی۔ اس پر بہت سی ہوٹنگ ہوئی اور امیمہ نے مسکراتے ہوئے خوبصورت لمحہ قید کیا تھا۔ جب تصاویر کا سیشن چل رہا تھا تو امیمہ امارہ کے ساتھ کھڑی کئی باتیں کر رہی تھی۔ جب عارض اور برہان ان کے پاس آئے، ہیلو مس امیمہ، برہان نے اسے مخاطب کیا تو مسکرا دی، ہیلو مسٹر جعلی پولیس۔ امیمہ کی بات پر عارض مسکرا دیا، جبکہ برہان دل کھول کر ہنسا تھا۔ تو آپ کچھ بھولتی نہیں ہیں، برہان نے جسے ماننے والے انداز میں کہا تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولتی، امیمہ نے کہا تو عارض اسے دیکھنے لگا، جس پر دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، برہان نے رازداری سے کہا تو عارض اور امارہ کے ساتھ ساتھ امیمہ بھی چونکی تھی۔ شور، اس نے ناسمجھی سے کہا تھا، آپ کی چھوٹی بہن کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی بات پر عارض ہنس دیا تھا اور امارہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو بڑے مزے سے اپنی ہی بہن کے نکاح پر اپنا نکاح کروانے کا سوچ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ میری چھوٹی نہیں بڑی بہن ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ امیمہ نے تصحیح کرتے ہوئے اسے کہا تو مسکرا دیا، نہیں، میں بس کنفرم کر رہا تھا کہ اگر رشتہ بھیجوں تو کوئی چانس ہے۔ یہ تو نانو کو معلوم ہے، کیونکہ ہوا تو کسی کو خود پسند نہیں کرے گی اور نانو کی مرضی سے شادی کرے گی، تو آپ بھیج کر دیکھ لیں پروپوزل۔ امیمہ نے سیدھی صاف بات کی تھی، ٹھیک، خیر آپ تو مجھے بطور بہنوئی قبول کر سکتی ہیں نا؟ برہان کی بات پر باقی تینوں بھی ہنس دیے۔ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پروپوزل بھیجتے وقت یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ پولیس والے نہیں ہیں۔ امیمہ کی بات پر وہ پھر ہنس دیے۔ تبھی حاشر آیا اور امارہ کو بلا کر چلا گیا، اور ساتھ ہی برہان بھی اپنے والد کے بلاوے پر میزبانی کے فرائض سر انجام دینے چلا گیا۔ اب ٹیبل پر عارض اور امیمہ موجود تھے۔ معنی خیز سی خاموشی، امیمہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، اس نے خود کو دل ہی دل میں کہا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن سامنے بیٹھے شخص کی نظریں مسلسل اسے خود پر محسوس ہوئی تھی، جس سے تنگ آ کر وہ گویا ہوئی۔ کیا ہے؟ اس نے چڑھ کر کہا تھا، جس پر وہ حیران ہوا۔ میں تو کچھ بولا بھی نہیں، اس نے شانے بے نیازی سے اچکائے تھے۔ تم زبان سے بولتے ہی کب ہو؟ امیمہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ زبان کے علاوہ بھی کہیں سے بولا جاتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر بول رہا تھا، ورنہ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ امیمہ اس کی بولتی آنکھوں کو پڑھ رہی ہے۔ آنکھیں کھلا میخانہ ہوتی ہے جہاں کئی دربان بٹھائے جا سکتے ہیں، امیمہ نے مدھم لہجے میں اس کی مسکراتی ہوئی بادامی رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو میں مانتا ہوں، عارض نے مدھم لہجے میں اس کی پریشان سی امبر رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دل بھی بضد ہے اس پہ، نہ جانے کیوں اب تلک کہتا ہے اس کی یاد بھلانی نہیں میاں، سام دعا ہے کہ وہ پڑھ لیں میری آنکھیں، میں نے تو کبھی دل کی سنانی نہیں میاں۔ جس پر وہ تنگ آ کر وہاں سے اٹھ کر سجل کے پاس چلی گئی۔ کچھ وقت بعد رخصتی ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سجل نے اس سے ولیمے پر شرکت کرنے کے لیے بہت زور لگایا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی تھی، لیکن وہ اگلے روز کسی صورت نہیں گئی تھی۔ وہ جب کلاس سے نکلی تو موبائل کو سائلنٹ موڈ سے ہٹایا تھا، جو وہ کلاس میں جانے سے پہلے لگاتی تھی۔ اس کی سیکرٹری عائشہ کی 2 کالز دیکھ کر اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے کال ملائی۔ وہ اب یونیورسٹی میں دوستوں کے بنے گروپ سے بھی خود ہی دور ہو گئی تھی، جب سے اس نے شاہزیب کو صاف طور پر منع کیا تھا۔ اس کا انداز سب کو برا لگا تھا، لیکن پرواہ کیسے تھی؟ شاہزیب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے سرے سے ہی اگنور مارا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عائشہ کو کال ملانے لگی اور اسپیکر پر موبائل رکھتی ہاتھ ہی میں پکڑ لیا، ساتھ ہی وہ گاڑی گھماتی ہوئی پارکنگ سے نکالتی اب آفس کے راستے پر ڈال رہی تھی۔ ہاں عائشہ بولو۔ عائشہ نے کال اٹھائی تو سیدھا مدعے پر آئی۔ باس میں سنڈے کو لاہور نہیں جا سکتی، عائشہ نے کچھ شرمندگی سے کہا تھا۔ وجہ؟
امیمہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی عائشہ بغیر کسی وجہ کے نہ نہیں کہتی۔ وہ کسی کام کے نہ ہونے پر آخری آپشن امیمہ کا رکھتی ہے۔ میری امی کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ تو جانتی ہیں ان کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ عائشہ شاید پریشان تھی، اس لیے بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ امیمہ نے اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا چاہا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی امی کا خیال رکھو، کیونکہ مائیں بہت انمول ہوتی ہیں، میں دیکھ لوں گی۔ امیمہ نے نرمی سے کہا تھا اور سگنل پر گاڑی روکی تھی۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے تھے، جس میں سے ایک ہاتھ میں موبائل بھی تھا۔ آپ کسے بھیجیں گے پھر؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو میری وجہ سے اینڈ ٹائم پر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عائشہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا انکار کرنا۔ عائشہ تم پریشان نہیں ہو، میں چلی جاؤں گی۔ امیمہ نے شیشے سے باہر ایک بچے کے ہاتھ میں موجود گجروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھا تھا۔ ہاں، ہماری برانڈ کو پروموشن کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں کسی بزنس ایونٹ میں پہلی بار انوائٹ کیا گیا ہے تو یہ ہمارے نزدیک ایک کامیابی کی سیڑھی ہے، اور پہلی سیڑھی پر قدم جتنی مضبوطی سے رکھیں گے اتنی آسانی سے ہم دوسری سیڑھی پر قدم رکھ سکیں گے۔ امیمہ نے گجروں سے نظر ہٹا کر سامنے سگنل کو دیکھا اور گاڑی دوبارہ سڑکوں پر دوڑا دی۔ ٹھیک ٹھیک، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہو جاؤں گی، عائشہ نے نہایت مخلصی سے کہا تھا۔ تم خیال رکھو آنٹی کا، میں سنبھال لوں گی۔ کس ٹائم ہے پرسوں ایونٹ؟ امیمہ نے سرسری سا پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے عائشہ ہی اس ایونٹ میں جانے والی تھی، امیمہ کی جگہ پر۔ پرسوں صبح جلدی نکلنا ہوگا، قریباً شام 4 بجے فنکشن ہے، لیکن یہاں سے صبح نکلنا ہوگا۔ عائشہ نے ڈیٹیلز بتائی۔ ایسا کرو کہ آج لاہور کی جو بھی پہلی فلائٹ مل رہی ہے وہ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ عائشہ نے فوراً اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، 4 بجے کی 2 فلائٹ بک کروا دو۔ آج باس؟ ابھی 12:30 ہوئے ہیں، اتنی جلدی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں سب سنبھال لوں گی عائشہ، ڈونٹ وری، بس 2 فلائٹ کی ٹکٹس کنفرم کر دو، میں اور ہوا جائیں گے۔ امیمہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور یوویج کلاتھنگ کی پارکنگ میں اپنی گاڑی روک دی اور اندر کے کام نپٹا کر وہ گھر کو چل دی۔ اس کا ارادہ خود لاہور جانے کا تھا۔ اس کا یہ فیصلہ شاید ایک غلطی ہو، یا شاید وہ شروع میں غلطی لگے اور وہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو، کون جانتا ہے یہ ملاقات لکھنے والے کے سوا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس کے بعد امیمہ شایان ملک کی زندگی کی کایا پلٹنے والی تھی۔ وہ کایا کس سمت پلٹتی ہے کون جانتا ہے یہ ملاقات لکھنے والے کے سوا۔ وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور اپنی رائے بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔